प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंटसी। लास्ट वीडियो में हमने वार विथ मराठास डिस्कस किया कि किस तरह मराठास के साथ कंपनी जंग करती हैं। 3 जंगें ब्रिटिश कंपनी और मराठास के बीच में हुई और आखिर में मराठास को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी आगे आगे फैलती गई, यानी और भी इलाके कंपनी ने अपने कंट्रोल में लिए। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लेम टू पैरामाउंटसी। क्लेम टू पैरामाउंटसी क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये एक पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश कंपनी लाई। ब्रिटिशर्स का जो भी एक्सपेंशन यानी फैलाव हुआ, उस फैलाव के लिए इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। इसमें एक पॉलिसी थी क्लेम टू पैरामाउंटसी। अब इस पॉलिसी में क्या था, ये हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द अर्ली 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, आगाज़ में कंपनी बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं और बहुत सारे एरियाज़ पे अपना कब्ज़ा जमाती हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी इलाकों पे अपना कंट्रोल कायम करती हैं। ब्रिटिश कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई जिसके चलते ये इंडियन टेरिटरी को अपने कब्ज़े में लेती गई। क्लेम टू पैरामाउंटसी भी ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड हेस्टिंग ने लाई। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। कौन ये पॉलिसी लाया, उसका नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग। गवर्नर जनरल थे वो फ्रॉम 1813 टू 1823। लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पॉलिसी 1813 से 1823 में लाई, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। अब ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी क्यों लाई गई, क्या है इस पॉलिसी में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, hence its power was greater than that of Indian states. Company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. कंपनी यहाँ कहती है कि हमारी अथॉरिटी सुप्रीम है, पैरामाउंट है। पैरामाउंट मीन्स सुपीरियर, सुप्रीम, पैरामाउंट हुआ इम्पॉर्टेंट। कंपनी यहाँ अपनी सुपीरियरिटी क्लेम करती है, यानी हमारी पावर इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। ब्रिटिश कंपनी ये क्लेम करती है। अब ये समझो, अब ये अच्छी तरह से दांत दिखाने लगी। ये कहने लगे कि हम सुप्रीम हैं, हमसे चढ़ के कोई नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी इंडियन स्टेट को कोई धमकी देते हैं, कोई थ्रेटनिंग देते हैं, तो वो सही होगी। यानी ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम किसी भी इंडियन स्टेट को डरा धमका सकते हैं। इनके तेवर अब और भी खतरनाक होने लगे। दिस प्रोसेस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, मगर दिस प्रोसेस however did not go unchallenged, लेकिन इसको दूसरे साइड से चैलेंज किया गया। इतना भी उनकी सुपीरियरिटी दूसरे साइड से आसान तरीके से एक्सेप्ट नहीं की गई। यानी चुपचाप इंडियंस ने भी
ان کی اس سپیریارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہاں سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. کس نے آواز اٹھائی گئی یہ ہم پڑھیں گے. When British tried to annex the small state of کٹور ایک جگہ کا نام ہے جو کہ کرناٹکا میں ہے. رانی چنما took to arms and led an anti-British resistance movement. کیا ہوتا ہے جب برٹشرز کرناٹکا کی ایک چھوٹی اسٹیٹ جس کا نام کٹور ہے پہ قبضہ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں ان پہ حملہ ہوتا ہے. اور حملہ کون کرتا ہے؟ اس وقت کٹور کی رانی جس کا نام رانی چنما تھا وہ ہتھیار اٹھاتی ہے اور برٹشرز پہ حملہ کرتی ہے. برٹشرز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. ان کے خلاف ایک مومنٹ چلاتی ہے, تحریک چلاتی ہے. کن کے خلاف؟ برٹشرز کے خلاف. مگر کیا ہوتا ہے she was arrested in 1824 and died in prison in 1829. لیکن کیا ہوتا ہے 1824 میں 1824 میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور 1829 میں یہ جیل میں ہی مر جاتی ہیں. مگر جو مومنٹ جو تحریک اس رانی چنما نے برٹشرز کے خلاف اٹھائی وہ اس کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس جگہ کا ایک اور شخص برٹشرز کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریانا. یہ ایک غریب چوکیدار تھا کٹور کا جو اس مومنٹ کو آگے جس نے اس مومنٹ کو آگے لیا. یہ بہت سارے برٹش کیمپس اور ریکارڈز کو اس نے ڈسٹرائی کیا, تباہ کیا. لیکن کیا وہ ہوتا ہے he was caught and hanged by British in 1830. لیکن کیا ہوتا ہے انہیں بھی پکڑا جاتا ہے اور 1830 میں برٹشرز انہیں پھانسی دیتے ہیں. in 1830 اس کے بعد کیا ہوتا ہے in 1830 the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. 1830 میں ایسٹ انڈیا کمپنی پریشانی میں پڑتی ہے. کیوں پریشانی میں پڑتی ہے؟ پریشانی میں اس لیے پڑ گئی کیونکہ اب رشیا بھی ایکسپینڈ کرنے لگا. ایسٹ انڈیا کمپنی پریشان اس لیے ہوئی کہ ہم نے انڈیا کے بہت سے علاقے پہ قبضہ کیا ہے. اب اگر رشیا انڈیا میں انٹر ہوتا ہے تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. So the British now wanted to secure their control in West. British now wanted to secure their control over the North West. اس طرح سے برٹشرز چاہتے تھے کہ پہلے ہمیں نارتھ ویسٹ سائڈ سیل کرنا چاہیے, سیکیور کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ رشین یہیں سے انڈیا میں انٹر ہو سکتے ہیں. نارتھ ویسٹ مینز شمال مغرب. اسی طرف سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنے لگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک لمبی جنگ کمپنی افغانستان کے ساتھ لڑتی ہے. prolonged war with افغانستان between 1838 and 1842. ایک لمبی جنگ اب برٹش کمپنی کن کے ساتھ لڑتی ہے؟ افغانستان کے ساتھ. between 1838 and 1842 1838
اور 1842 اس کے بیچ میں. اب آپ سوچیں گے کہ برٹشرز اگر انڈیا میں تھے تو افغانستان کے ساتھ جنگ کہاں سے آیا؟ افغانستان کے ساتھ ان کا جنگ کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت پہ یہ کنٹریز الگ الگ نہیں تھی، بلکہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان ایک ہی تھا. اس وقت ہندوستان الگ نہیں تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، افغانستان الگ نہیں تھا. برٹشرز افغانستان کے ساتھ بہت ٹائم لڑتے گئے، 1838 سے لے کے 1842 تک، لگ بھگ 4 سال. افغانستان کے ساتھ لڑائی ایسٹ انڈیا کمپنی اس لیے کی کہ ان کو ڈر تھا کہ رشینز یہیں سے ہندوستان میں گھسیں گے، اس لیے یہ چاہتے تھے یہ ایریاز پورا ہم سیکیور کریں، یعنی جہاں سے رشینز ہندوستان میں گھسیں گے وہاں کا کنٹرول ہم پہلے ہی سنبھالیں. اس طرح سے افغانستان کو جیتے ہیں. اس کے بعد ان کی نظریں اب ہوتی ہیں سندھ پہ، جو کہ آج پاکستان کا ایک صوبہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سندھ واز ٹیکن اوور ان 1843. 1843 میں یہ سندھ پہ بھی اپنا قبضہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی نظریں اب ہوتی ہیں پنجاب پہ. سندھ کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا کمپنی نے، اب ان کی نظریں ہیں پنجاب پہ. لیکن پنجاب ان کے لیے جیتنا اتنا آسان نہیں تھا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی. پنجاب کا جو رولر اس ٹائم تھا وہ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ. اس کا نام کیا تھا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ. ان کے ساتھ برٹشرز کا لڑنا آسان نہیں تھا. جب تک مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے تب تک برٹشرز کچھ نہیں کر سکے. لیکن 1839 میں مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے، مر جاتے ہیں. کون؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ. جو ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو برٹشرز نے پنجاب پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہی یہ چالاک قوم تھی، یہ تاک میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب دوسرا کمزور ہو جائے گا تو اسی ٹائم یہ اس پہ حملہ کرتے تھے. الٹیمیٹلی ان 1849 پنجاب واز annexed. In 1849 پنجاب واز annexed. اس طرح سے 1849 میں برٹشرز پنجاب پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، کلیم ٹو پیراماؤنٹسی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے. خدا حافظ.